کربلا کی یاد میں تاناشاہ یزید کی کروڑتا اور جاہلیت کی وجہ سے امام حسین صاحب کربلا میں شہید ہو گئے تھے اور اسی کے بعد سے محرم منایا جانے لگا۔ ہمارے ساتھ یہاں پر دھرم کے جانکار رضوان صفی صاحب ہیں جو بتائیں گے کہ آخر محرم جو ہے وہ کیسا مہینہ ہوتا ہے، کیوں منایا جاتا ہے۔ شیعہ سمودائے کے لوگ بھی ماتم مناتے ہیں، مجلس کرتے ہیں اور تعزیہ اٹھائی جاتی ہے۔ تو امام صاحب ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر محرم کس وجہ سے منایا جاتا ہے اور کیا پوری کہانی رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ محرم کا جو مہینہ ہے، اس مہینے میں بے شمار فضیلتیں امام علی مقام کی شہادت سے قبل تھیں، اور جتنے بھی فتوحات حاصل ہوئے ہیں یہ 10 محرم کو حاصل ہوئے ہیں۔ یزید ایک تاناشاہ تھا اور انسانیت کو ختم کر رہا تھا، انسانیت کا وہ دشمن تھا، اور دین کو یعنی دین اسلام کو وہ ختم کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے امام علی مقام اس کو سمجھانے کے لیے، انسانیت کو زندہ رکھنے کے لیے، پیار محبت اتفاق و اتحاد لوگوں میں قائم کرنے کے لیے، اور جو اس کی کروڑتا اور شدت پسندی جو آتنکوادی تھا اس کو بتانے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے آپ 2 محرم الحرام کو میدان کربلا میں تشریف لائے۔ جب آپ تشریف لائے تو یزید کو جب اس کا علم ہوا کہ آپ یہاں تشریف لے آئے ہیں تو اس نے بیعت کا مطالبہ کیا، یعنی آپ میرے ہاتھ پر بیعت کے۔ امام علی مقام کی وہ ذات، وہ ہستی ہے کہ جنہوں نے باطل کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ نہیں دیا۔ اسی لیے خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ الا است حسین۔ کہ اگر امام علی مقام یزید جیسے فاسق و فاجر کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے تو آج دین ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے امام علی مقام نے اپنا سر دینا گوارا کر لیا، لیکن یزید جیسے فاسق و فاجر شرابی کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ کو نہیں دیا، جس کی وجہ سے آج دنیا میں اسلام زندہ ہے۔ اگر آپ یہ قربانی نہ دیتے تو آج دنیا سے دین اسلام ختم ہو جاتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ بہت سا شیعہ سمودائے کے جو لوگ ہیں وہ مجلس کرتے ہیں اور سڑکوں پر ماتم مناتے ہیں، اپنے اوپر کافی پرہار بھی کرتے ہیں، تو اس کا کیا یہ ایسا ہے کہ امام علی مقام کی شہادت یعنی غم میں، اس غم کا اظہار سب اس غم میں شریک ہوتے ہیں، اور یہ امام علی مقام غم حسین منانا یہ سنت الہی بھی ہے، سنت انبیاء بھی ہے، سنت حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، سنت خلفائے راشدین صحابہ کرام ہیں۔ اس لیے یہاں پہ یہ کوئی تفریق نہیں ہے کہ شیعہ ہیں یا سنی۔ جو بھی محب اہل بیت ہے، جن کو امام علی مقام اور ان کے نانا جان سے محبت ہے، وہ اس غم میں شامل ہوتے ہیں۔ اچھا، تعزیہ ابھی اٹھائی جاتی ہے، علم بھی اٹھایا جاتا ہے، دیکھتے ہیں تو 10ویں تعزیہ کے دن 10ویں کا کیا مہتو ہوتا ہے جب دفنایا جاتا ہے تعزیہ کو؟ 10ویں کے دن وہ عاشورے کا روز ہے، اور عاشورے کے روز کے متعلق جو حدیثوں میں آیا ہے کہ اس دن دنیا قائم ہوئی، اسی دن دنیا فنا ہوگی۔ یہ چاند و سورج، زمین و آسمان، درخت، یہ سب جو ہے عاشورے کے روز ہی پیدا ہوئے، اور اسلام میں جتنی فتوحات حاصل ہوئی ہے وہ سب عاشورے کے روز ہوئی۔ اس لیے 10 تاریخ کو امام علی مقام کی جو شہادت ہوئی ہے یہ ایک بہت بڑی شہادت، اس سے اسلام کی آبیاری ہوئی ہے، اسلام پھر سے زندہ ہوا ہے۔ تو اس لیے جو 10 تاریخ کو یہ جو تعزیہ بناتے ہیں یہ ایک طریقے سے ان کی یادگار ہے۔ تعزیہ جو ہے یہ تعزیت سے، تعزیت کا مطلب کسی کے غم میں آپ شریک ہو، تو تعزیہ بنا کے اس طریقے سے ہم لوگ جو ہیں وہ امام علی مقام کے غم میں شریک ہوتے ہیں، اور عاشورے کے روز جو ہے ان کو وہ تعزیے کو جو پھول ہوتے ہیں ان کو احتراماً وہاں دفن کرتے ہیں تاکہ اس کی بے ادبی نہ ہو، اور اس کے بھی فیوز برکات بعد میں جاری رہتے ہیں جو لوگوں کو حاصل ہو۔ اچھا، اس کو نیا سال کے طور پہ بھی کہا جاتا ہے کہ نیا سال؟ نہیں، نیا سال نہیں کہا جاتا ہے، لیکن کئی لوگ جب محرم شروعات ہوتی ہے تو مبارکباد دیتے ہیں، جی۔ لیکن حدیث سے کہیں یہ ثابت نہیں ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارکباد دی ہے تو رمضان کی مبارکباد دی ہے، عید الفطر کی مبارکباد دی ہے،
لیکن محرم الحرام کی مبارکباد نہیں دی. تو یہ ایک جو حدیث سے ثابت ہو ہے نہیں. تو جو نئے لوگ جو نئے سال سے اب یہ 10 12 15 سال سے یہ بات رائج کے پہلے نہیں تھی. بالکل نہ خلفائے راشدین نے نہ کسی فرقے نے بھی مبارکباد نہیں دی. یہ مبارکبادی جو نئے سال کی دے رہے ہیں وہ محب امام علی مقام اہل بیت کے بغض میں کر رہے ہیں. اچھا، اگر ہم بات کریں تو امام حسین صاحب جو ہیں وہ پیغمبر صاحب کے نواسے تھے، انہی کے اس میں وہ انہی کی اس میں، کیونکہ یہ غم کا مہینہ ہے اور مبارکبادی جو ہوتی ہے خوشی میں دی جاتی ہے، تو اس لیے مبارکبادی نہیں دی جاتی. اور یہ جیسے ہیپی نیو ایئر یہ دوسرے مذہب ہے تو ان کے یہاں ٹھیک ہے، لیکن یہاں اپنے یہاں غم میں شریک ہے، غم کا مہینہ ہے اس لیے نئے سال کی مبارکباد نہیں. اور پھر حضور سے بھی ثابت نہیں ہے. تو جو حضور سے نہیں ثابت، حدیث سے نہیں ثابت، قرآن سے نہیں ثابت، اس کو ہم لوگ نہیں مانتے. اچھا، اور یہ جب محرم بیت جائے گا، جب 30 دن پورے ختم ہو جائیں گے، تب اس کے بعد سامان دن ہو جاتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. جانکاری دے دیں. ہاں، مطلب اس کے بعد بھی 62 دن تک یہ ویسے یوں تو سال بھر غم حسین میں رہنا چاہیے، لیکن اب یہ ہے کہ وقت کے حساب سے لوگ اپنا. اچھا، ماہ رمضان میں روزے کا بھی مہتو رہتا ہے کہ اگر کوئی روزہ رکھنا چاہے تو وہ اس محرم میں بھی رکھ سکتا ہے، ایسا بھی کیا کوئی ذکر ہے؟ محرم میں نفل روزہ ہے نا، لیکن ایسا کوئی ضروری نہیں. یہ روزہ عاشورے کے روز پہلے یہودی رکھتے تھے، یہودی لوگ. تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آج تم لوگ روزہ رکھتے ہو 10 محرم کو، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ان لوگوں نے فرمایا یا رسول اللہ، آج کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی، اس خوشی میں یہ روزہ رکھتے ہیں. تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے، آئندہ سال سے میں بھی روزہ رکھوں گا، اور خالی 10 کو نہیں، 9 10 یا 10 11، تاکہ ان سے متشابہ نہ ہو. مطلب یہ نفل روزے ہیں؟ نفل روزے ہیں، ایسا کوئی فرض یا سنت نہیں ہے. اور آج کے دور میں جو اس پہ زور دیا جا رہا ہے وہ صرف اس لیے دیا جا رہا ہے کہ جو اہل بیت کی محبت ہے، جو یادگار لوگ منا رہے ہیں، اس سے دور ہٹ جائے. اصل موضوع تو بالکل، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آخر محرم کا مہتو کیا ہے، اس کے بارے میں رضوان صاحب نے تفتیش سے بتایا ہے. اور اگر ہم بتائیں تو پیغمبر محمد صاحب کے نواسے تھے، جس کی وجہ سے وہاں پر وہ شہید ہو گئے تھے یزید کے ہاتھوں، اور اسی کے بعد ماتم منایا جاتا ہے. پورے 1 مہینے کا یہ ماتم ہوتا ہے، اور 10ویں محرم کے دن جو تعزیہ ہے اس کو دفنایا جاتا ہے. ویڈیو جرنلسٹ ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں. اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. دھنیہ واد.